دیکھیں عمران ریاض نے نہ ایٹمی راز چرایا ہوا تھا، نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی ملک دشمنی کی ہوئی تھی، نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی یہاں پہ کوئی دھماکے کرائے ہوئے تھے، کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی، کسی کا قتل کیا ہوا تھا، کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا ملک کو لوٹا ہوا تھا اور باہر جائیدادیں بنائی ہوئی تھی یار. وہ تو یار ایک حق اور سچ کی آواز تھی اور ایک اپنا کام کر رہا تھا، ایک پروفیشنل صحافی تھا، اس کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا جس ملک میں یار. تو وہ کیا کرے یار، اس کو اتنا پہلے انہوں نے تنگ کر دیا تھا، اس کی شکل اس کا حلیہ ہی بدل دیا. تو پھر جو ہے اس کی مدد پھر وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں پٹھانوں کے پاس کوئی بھی آئے ان کی روایت ہے وہ اپنے مہمان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو اس سارے عمل میں وہ غیرت مند لوگ شامل تھے جو جنہیں پتہ ہے کہ مہمان کی کیا حیثیت ہے، جو اپنی جان سے کھیل جائیں لیکن اپنے مہمان پر آنچ بھی نہ آنے دیں. تو عمران ریاض جو ہے وہ خود ایک اتنا بہادر آدمی تھا. تو دیکھیں نا جو یہ فیصلہ کرتا ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں کرتا اس طرح، اور وہ ایک بہادر آدمی نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور بڑے مقصد پاکستان کے لیے کیا کہ پاکستان کے اندر میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہوں گا جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو پاکستان میں بڑی کرسیوں پہ چھوٹے قد کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو فرعونیت ان کے اندر آئی ہوئی ہے، گردن میں سریا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پورے پاکستان کو جو ہے بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کے زور پر ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، یہ جو ہے غلام ہے. تو دیکھیں وہ نہیں ہے غلام، وہ نکلا اور اس نے کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر بیٹھ کے ابھی جو آواز اٹھائے گا پاکستان کے لیے، وہ آواز جو ہے پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ. جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں آج نا، جتنے بڑے بڑے جو نام تھے صحافت میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے چند ہڈیوں کی خاطر جو ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیا. وہاں سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نا انہیں 1 کلو گوں دیتی ہے روز صبح، شٹ 1 کلو. وہ 1 کلو شٹ کو نا انہیں کہتی ہے کہ رات کو اس کو بتاؤ یہ مٹھائی ہے. تو وہ جو ہے پورے پاکستان کو بتاتے ہیں یہ گوں نہیں ہے، یہ مٹھائی ہے. اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود شٹ کھانے والے وہ کوے ہیں جو اس پہ بیٹھتے ہیں، یہ مردار کھاتے ہیں یہ. تو آج پاکستان کے وہ لوگ جو بڑے بڑے نام تھے، جن کے چہرے ڈھپے ہوئے تھے، وہ سب سامنے آ گئے ہیں کہ کتنے گندے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑیوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو کھاتے ہیں، کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتے ہیں اور چروائے کے ساتھ مل کر روتے ہیں. یہ وہ صافی ہیں، یہ وہ گند ہے. اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے 77 سالوں سے کہ سب ہم ہیں، ہم اس ملک کو چلاتے ہیں، ہم پارٹیاں بناتے ہیں، ہم لیڈر بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈرا دیتے ہیں جو ہے چیف جسٹس کو، عدالتوں کو ان کا کنٹرول، بیوروکریسی پہ ان کا کنٹرول، ہر چیز پہ ناخدا بنے ہوئے تھے. لاہور شہر جو سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف اور یہ بوٹ پالشی کا شہر ہے، وہاں پر اس کو بھی ہرا دیا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا، بڑے شان و شوکت سے آیا، بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے جی، عوام کو دکھا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. وہ یار اسٹیبلشمنٹ خدا ہے کہ اس کے ساتھ ہے؟ عوام نے ثابت کیا. آپ کو پتا ہے اللہ کے بعد جو ہے نا طاقت جو ہے عوام کے پاس ہوتی ہے، سرچشمہ عوام ہوتا ہے جمہوریت میں. تو دکھایا لوگوں نے پاکستان کی کہ تم ہمیں ڈنڈے مارو، ہمارے گھر توڑو، ہمارے پیاروں کو اٹھا لو، جیلوں میں ڈال دو، عقوبت خانوں میں ڈال دو، بولنے نہیں دو، سب کچھ تم کر دو. لیکن لوگ لائنوں میں لگ کر انہوں نے نا گاجر، مولی، گوبھی، بینگن کو ووٹ ڈالا ہے. مجھے بھی کہا آپ کو بھی ایم این اے بنا دیں گے. میں نے کہا لعنت پر لعنت، میں اوپر بیٹھ کے غیرت سے اسمبلی چلاتا رہا ہوں. 342 لوگوں کو میں جو ہے اوپر بیٹھ کے عزت سے میں نے چلائی ہے، اپنی مرضی سے چلائی ہے، میں نے غلامی نہیں کی ہوئی تھی. تو مجھے کیا پڑی ہے میں ایم این اے بن جاؤں، اور وہ بھی میں جو ہے غلامی کی یہاں پہ توک ڈال کے اپنے گلے میں تم رسے سے مجھے کھینچو، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ نہیں میں نے قبول کی. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ آج موجود ہیں قاسم سوری صاحب. قاسم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسنین کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. قاسم سوری صاحب، آپ پاکستان سے جس طرح جن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نکلے، وہ تمام سٹوری تو آپ سے انٹرویو ہو چکا ہے. عمران ریاض کے حوالے سے بات کریں گے. عمران ریاض نے آپ کا ذکر کیا اور پھر جس طرح پاکستان کی قوم نے آپ کو سراہا، تو کیسے یہ پاسبل ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری لے لی، اتنے بڑے ایک صحافی کو پاکستان سے نکالنا، اور پھر جس طرح آپ نے نکالا ہے، کیا کہیں گے کیسے پاسبل ہوا ہے؟
دیکھیں حسنین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں وہ کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، اور جس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا، وہ بیچارہ ملک چھوڑ کے بھی چلا گیا، لیکن اس کا پیچھا کیا گیا اور پھر دبئی میں اس کو نہیں رہنے دیا، پھر وہ بیچارے کو کینیا میں جس طرح شہید کیا، تو وہ جو ہے پوری قوم جو ہے کو پتہ ہے، اور وہ افسردہ ہے، اور ایک ایسے شخص کو ہم نے کھویا جس کی آواز جو ہے وہ بڑی توانا آواز تھی، اور وہ ہر ظالم کے آگے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا تھا، اور سچ اور حق کی آواز تھی۔ تو اس کے بعد عمران ریاض بھائی کے ساتھ جو ہوا، اور جس طرح انہیں کتنی دفعہ پکڑا، اور ایک دفعہ تو میں پاکستانی میں تھا، ان کو اٹھا لیا تھا، پھر انہیں چھوڑا گیا، میں ان کے گھر بھی گیا ان سے ملنے، اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم سیمینار کر رہے ہوتے تھے رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے میریٹ میں سمیع ابراہیم بھی، خان صاحب بھی تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ملک ہے، میں پوچھوں گا، سوال کروں گا، تم جواب دو گے، اور میں اپنی مرضی سے اس جنگ میں آیا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوا، انہیں اٹھا لیا گیا، اور 9 مئی کے بعد تو ہم بھی پھر جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پوری قوم جو ہے ایک اذیت میں رہی ہے کہ کہاں ہے عمران ریاض، اور ہماری عدالتیں بے بس، سسٹم سارا ہائی جیک، خوف کی فضا، اور اس میں بھی پھر 5 مہینے یا کتنے مہینے جب یہ رہے ہیں عقوبت خانوں میں، اور جب باہر آئے تو ایک نیا عمران ریاض ہم نے دیکھا جس کو شکل ہی بدل گئی تھی، داڑھی رکھی ہوئی، لیکن اندر سے حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا، وہ اور پرعزم ہو گیا تھا، اور انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب یہ بول ہی نہیں سکے گا، اس کی زبان میں جو ہے لنکت آ گئی ہے، وہ بول نہیں سکے گا صحیح طریقے سے، لیکن اس کے بعد بھی میرا بھائی جو کوئٹہ میں جس کو جیل میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس ملنے گیا عمران بھائی سے، اور جب گھر گیا اور وہ ان سے ملا تو بتایا میرے بھائی نے کہ میں قاسم سوری کا بھائی ہوں، تو وہ ایک دم ڈر گئے، انہوں نے کہا اس کو کہنا وہ ہاتھ نہیں آئے، بس وہ جہاں پہ بھی یہ چھپا ہوا ہے وہ بالکل باہر نہیں نکلے، یہ بہت بے رحم لوگ ہیں، یہ بڑی اذیت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے پھر مجھے بتایا، اور اس کو وہ فروٹ لے کے گیا ہوا تھا، اس نے کہا عمران بھائی آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کو فروٹ جو ہے میں دیا کروں گا۔ تو اس کے بعد میرا ان سے رابطہ رہتا تھا، کبھی کبھی فون پہ جب یہ نکل آئے تھے، تو پھر ایک دفعہ میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا یار اس طرح مشکل حالات میں ہوں، بھی میں خیبر پختونخوا میں کبھی کہاں چھپ رہا ہوں، کبھی کہاں، تو مجھ سے پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ بڑے بے رحم ہیں، اور یہ دوبارہ سے اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس سے کہ پہلے جب 9 مئی کے بعد جو ہے 9 مئی کے بعد انہوں نے پہلے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اس کے بعد جو ہم چھپے ہوئے تھے، میں خود چھپا ہوا تھا، صداقت عباسی چھپا ہوا تھا، علی نواز چھپا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کس طرح جو عثمان ڈار کو انہوں نے پکڑا، اس سے پریس کانفرنس ٹی وی ٹاک شو کروایا، فاروق حبیب کو پکڑا، اور اس سے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کروائی، سب سامنے ہمارے، تو وہ جو بھی چھوٹتا تھا نا مجھے کہتا تھا کہ تمہیں بھی ڈھونڈتے ہیں، تو میں تو پھر نکل گیا تھا، تو پھر میں نے عمران بھائی کو بتایا کہ عمران ریاض کو کہ بھائی میں اس طرح نکلا ہوں، تو میں جو ہے وہ نکال سکتا ہوں آپ کو، اگر آپ ہمت کرو۔ تو عمران ریاض پہلے تو مجھے کہتے رہے کہ نہیں میں یہیں پہ رہوں گا اور میں مقابلہ کروں گا، تو پھر بات چیت ہوتی رہتی تھی، پھر میں نے انہیں بتایا، ایک دن ان کا فون آیا، تو میں نے انہیں بتایا دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ہجرت کی ہوئی ہے، سنت رسول ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ بہت قیمتی ہو، اور لوگوں کو کس طرح یہ شہید کر رہے ہیں، کیا حال ہو چکا ہے پاکستان کا، آپ اس کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو پھر انہوں نے کہا یار کہ قاسم ایک بات ہے، میں نے بڑا سوچا ہے، تو یار مجھے تم پہ اعتبار ہے، بہت لوگ ہیں لیکن میں نا میرا پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مانتا ہوں، تو یہ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور پھر میں نے کہا بالکل صحیح ہے میں کرتا ہوں یہ، اور آپ کو جو ہے وہ کہاں پہ ہو آپ، تو وہ پھر پورا ہم نے سلسلہ شروع کیا، میں تو آپ کو پتا خود پاکستان میں نہیں ہوں، اور ادھر سے ساری چیزیں ارینج کرنا، رابطے میں رہنا لوگوں کے ساتھ، اور ان کو پھر وہ بھی اعتماد کے لوگ ہوں جو، اس لیے کہ مجھے اتنا پتا تھا جب میں میرے لیے اور میرے اور پارٹی کے لوگوں کے لیے، مراد سعید کے لیے بھی، جو تورخم بارڈر تھا اور جو چمن بارڈر ہے اور جو ایران بارڈر تھا، اس پہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جو بارڈر پہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں بارڈر کے، ان کو کہا ہوا تھا کہ اگر اس طرح ان میں سے کوئی لوگ آئیں پی ٹی آئی کے
تو ہم آپ کو 15 کروڑ روپے دے دیں گے, آپ نے انہیں کراس نہیں کروانا, ہمارے حوالے کر دینا. اچھا تو یہ یہ اطلاع مجھے جو ہے قاسم بھائی یہ میرے آپ دور کے میں اچھا جب یہ میں آپ کے نکل رہا تھا نا, ہاں ہوں پی ٹی آئی والوں کے, تو مجھے یہ چیز کا پتا تھا. تو میں بھی پھر جو ہے وہ بڑی احتیاط سے نکلا تھا. میرے جو لوگ جو رہتے تھے وہاں پہ بارڈر پہ, جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ یار اس طرح ہمیں بھی آفر دیے ہیں انہوں نے. تو میں تو انہیں نہیں خیر بتاتا تھا کہ میں نے کیا میرا ارادہ ہے یا میں کہاں پہ ہوں. تو اپنی لوکیشن تو جو پاکستان میں بھی تھا, میری مسز کو بھی نہیں پتا ہوتی تھی, میرے بھائیوں کو بھی, کسی سے ہم رابطہ نہیں رکھتے تھے. تو خیر جب عمران ریاض بھائی کی بھی باری آئی تو وہ سارے پریکاشنز, وہ تدابیر, وہ احتیاط جو میں نے اپنے لیے کی تھی, مجھے تو پتا تھا. پھر میں نے اسی طرح جو ہے وہ باعتماد جو لوگ تھے ان سے میں نے رابطہ کیا. اور اچھا پھر قاسم سوری صاحب آپ یہ بتائیے گا, دیکھیں آپ تو پشتو سپیکنگ بھی ہیں, سوری بھی ہیں, دونوں طرف سوری قوم ہے, اور آپ کے لیے تو آسان تھا. تو آپ نے, کیونکہ عمران ریاض نہ پشتو سپیکنگ ہیں, تو آپ نے اتنا بڑا رسک لینا اور اتنی بڑی ذمہ داری لینا, آپ نے یہ کس طرح کر لیا؟ دیکھیں میں تو خود پہلے نکلا نا, اور میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے دونوں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں. اور ایک پیار کا, ایک عزت کا رشتہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور میرا جو قبیلہ ہے وہ پاکستان میں تو کم ہے, افغانستان میں بھی ہے. اور افغانستان سے ہجرت کر کے 40 سال پہلے وہ ایران بھی بہت گیا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو میرے سے رابطے میں تھے, اور میرے سے تو ان کا ملنا جلنا تھا بہت. تو انہی کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہوں کہ میں بھی نکلا ہوا تھا. تو اب جب عمران ریاض بھائی کا بھی تھا, کہ مزیدار بات یہ کہ جب میں نکل رہا تھا نا, تو انہیں تو پاکستان کی ساری سیاست کا پتا تھا. تو وہ مجھے کہتے تھے یار تمہارے جو عمران خان کے جو اس طرح کے جو تمہارے ساتھی ہیں نا, ہمیں بتاؤ, جو مصیبت میں ہم نکالیں گے. تو میں نے اپنے 1-2 ساتھیوں کو کہا ہوا بھی تھا کہ اگر آپ نے نکلنا ہے, آپ پھنسے ہوئے ہو, تو میں حاضر ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ فاروق حبیب مجھے بہت بولتا تھا کہ مجھے نکال, لالا نکال. تو وہ جب وہ نکلا تو اس نے مجھ سے تو مشورہ نہیں کیا, وہ بیچارہ پھر پکڑا گیا. پھر اس نے جو سے پریس کانفرنس کرائی وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو وہ دوستوں کو میں نے کہا ہوا تھا کچھ کو, اس سے کہ مجھے پتا تھا بہت زیادہ حالات خراب ہیں نا. تو وہ جو لوگ تھے میرے, جو وہ مجھے کہتے تھے. تو پھر جب عمران بھائی کی باری آئی تو دوبارہ میں نے لوگوں سے کہا. تو پھر ایک اور کسی اور سے میں نے پھر رابطہ کیا. تو پھر ان کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگ کامیاب ہوئے کہ عمران بھائی کو خیر خیریت سے. اور جہاں تک دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ انہیں پشتو نہیں آتی تھی یا وہ, تو ان کا نام بھی عمران خان ہے. اور میں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ کتنا قیمتی آدمی ہے اور کس طرح ہے. اور سارا پھر میرے اعتماد کے تھے, انہیں میں نے بتایا تھا کہ میری عزت کا سوال ہے, اس طرح نہیں ہے کوئی کہ آپ اس پہ 0% بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی بے احتیاطی. تو وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ بڑے بہادر اور غیرت مند لوگ تھے, جنہوں نے جو ہے یہ سارا اس عمل میں شریک ہوئے. اور میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آگے جو میرے اپنے لوگ تھے قوم کے, وہ بھی تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. دیکھیں اللہ نے جان بچانی ہے, میں کون ہوں جی. اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چلتا, یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو جو ہے وہ ایک کوئی آپ کے پاس آ جائے, کوئی یار ایک بے گناہ آدمی آ جائے اور جو حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہو کہ یار میری مدد کرو, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ بتاؤ. بے گناہ کو میں یہی دل میں سوچتا تھا. میں عمران بھائی کو بھی کہتا تھا یار آپ ہمیشہ تو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہو, کدھر سے آپ کو انصاف ملا یار؟ کچھ ملا ہے آپ کو؟ جھوٹے پہ جھوٹے مقدمے ہیں سب پہ. خان صاحب پہ 150-200 مقدمے بنا دیے, اچھا سب قاسم جھوٹے, نہیں پکڑی گئی. تو دیکھیں عمران ریاض نے نہ ایٹمی راز چرایا ہوا تھا, نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی ملک دشمنی کی ہوئی تھی, نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی یہاں پہ کوئی دھماکے کرائے ہوئے تھے, کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی, کسی کا قتل کیا ہوا تھا, کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا ملک کو لوٹا ہوا تھا اور باہر جائیدادیں بنائی ہوئی تھی. یار وہ تو یار ایک حق اور سچ کی آواز تھی, اور ایک اپنا کام کر رہا تھا, ایک پروفیشنل صحافی تھا. اس کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا جس ملک میں یار. تو وہ کیا کرے یار, اس کو اتنا پہلے انہوں نے تنگ کر دیا تھا, اس کی شکل اس کا حلیہ ہی بدل دیا. تو پھر جو ہے اس کی مدد. پھر وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں پٹھانوں کے پاس کوئی بھی آئے, ان کی روایت ہے وہ اپنے مہمان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو اس سارے عمل میں
وہ غیرت مند لوگ شامل تھے جو جنہیں پتہ ہے کہ مہمان کی کیا حیثیت ہے، جو اپنی جان سے کھیل جائیں لیکن اپنے مہمان پر آنچ بھی نہ آنے دیں۔ تو عمران ریاض جو ہے وہ خود ایک اتنا بہادر آدمی تھا، تو دیکھیں نا جو یہ فیصلہ کرتا ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں کرتا اس طرح، اور وہ ایک بہادر آدمی نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور بڑے مقصد پاکستان کے لیے کیا کہ پاکستان کے اندر میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہوں گا جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو پاکستان میں بڑی کرسیوں پہ چھوٹے قد کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو فرعونیت ان کے اندر آئی ہوئی ہے، گردن میں سریا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پورے پاکستان کو جو ہے بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کے زور پر ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، یہ جو ہے غلام ہے۔ تو دیکھیں وہ نہیں ہے غلام، وہ نکلا اور اس نے کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر بیٹھ کے ابھی جو آواز اٹھائے گا پاکستان کے لیے، وہ آواز جو ہے پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ، اچھا جو قاسم ظلم بھائی، ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اچھا قاسم بھائی، آپ کل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جب یہ سارا پروسیس، یہ سارا عمل جاری تھا تو 4 دن آپ سوئے نہیں، اور اچانک باہر نکل جاتے تھے اور جہاں رکے ہوئے وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ قاسم کو کیا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے قاسم؟ جی ہاں، میں یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ رہ رہا تھا نا، وہ تھے ایک ہمارے ڈاکٹر جواد بابر، بڑا غیرت مند پشتون، بڑا پیارا میرا بھائی، جو بڑی محنت کر کے یہاں پہ ایک بڑے نام اس نے کمایا، ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے نا مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میرے پاس تو یار یہاں پہ کوئی اتنے پیسے تو نہیں ہے نا کہ میں چوری کر کے لایا ہوا ہوں اور میں کہاں پہ ٹھہروں یہاں پہ۔ تو پھر اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی اور میں ان کے گھر میں تھا، انہوں نے اپنے بچوں کے کمرے خالی کر کے مجھے وہاں پہ ٹھہرایا ہوا تھا۔ اتنا وہ ان کی مسز میرا خیال، کھانے پینے کا، چیزوں کا، تو ساری عمر جو ہے وہ میں کبھی ان کا احسان نہیں بھول سکوں گا۔